ہر اسمارٹ فون جو ہم استعمال کرتے ہیں، ہر کامیاب سرجری جو زندگیاں بچاتی ہے، ان سب کے پیچھے ایک ایسی تاریخ چھپی ہوئی ہے جسے اکثر بھلا دیا جاتا ہے۔ تو چلیے آج مل کر ان گمنام ذہین شخصیات کے کارناموں سے پردہ اٹھاتے ہیں جنہوں نے خاموشی سے ہماری جدید دنیا کی بنیاد رکھی۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم ماضی کے اوراق پلٹیں، آئیے ایک لمحے کے لیے اپنی آج کی دنیا پر نظر ڈالتے ہیں، وہ دنیا جو جدید ٹیکنالوجی اور سائنسی کرشموں سے بھری پڑی ہے، کیونکہ انہی جانی پہچانی چیزوں میں وہ راز چھپے ہیں جنہیں ہم آج کھوجنے نکلے ہیں۔ ذرا جدید میڈیکل سائنس کے ان کمالات کا تصور کریں۔ دل کی پیوند کاری سے لے کر دماغ کی پیچیدہ سرجری تک، یہ وہ کامیابیاں ہیں جو صرف کچھ نسلوں پہلے بالکل ناممکن لگتی تھیں۔ ہم انہیں اتنا عام سمجھنے لگے ہیں کہ شاید ہی کبھی سوچتے ہوں کہ یہ سب شروع کہاں سے ہوا۔ سرجری کی وہ پہلی کتاب، وہ بنیادی اصول جن پر آج کے ڈاکٹرز بھروسہ کرتے ہیں، وہ دراصل آئے کہاں سے؟ اس سوال کا جواب ہمیں تاریخ کے ایک ایسے باب کی طرف لے جاتا ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تاریخ کی جو کہانی ہم اکثر سنتے ہیں نا، وہ سیدھی لکیر میں چلتی ہے، قدیم یونان اور روم سے سیدھا یورپی نشاط و ثانیہ تک۔ لیکن اس کہانی میں ایک بہت بڑا خلا ہے، ایک پورا دور غائب ہے، اور یہی گمشدہ کڑی ہماری پوری سمجھ کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یہ ٹائم لائن اس فرق کو بالکل صاف دکھاتی ہے۔ ایک طرف سلطنت روم کے زوال کے بعد یورپ فکری جمود کا شکار تھا، جسے تاریک ادوار بھی کہا جاتا ہے، لیکن ٹھیک اسی وقت دنیا کے ایک دوسرے حصے میں علم اور دریافت کا ایک نیا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ یہی وہ متوازی حقیقت ہے جو اکثر کہانی سے غائب ہوتی ہے۔ تو اہم نکتہ یہ ہے کہ تاریخ میں جسے ایک خطے کا جمود سمجھا جاتا ہے، وہ دراصل کسی دوسرے خطے کے عروج کا زمانہ تھا۔ یہ خلا دراصل ایک متوازی روشن حقیقت کو چھپائے ہوئے ہے۔ وہ گم شدہ کڑی تھی اسلامی سنہری دور، ایک ایسا زمانہ جب بغداد سے لے کر قرطبہ تک علم، سائنس اور جدت کی شمع روشن تھیں۔ آئیے اب ان چند عظیم شخصیات سے ملتے ہیں جن کی روشنی آج تک ہم تک پہنچ رہی ہے۔ آج کی ڈیجیٹل دنیا الگوریدم کے لفظ کے بغیر ادھوری ہے۔ یہ ہر کمپیوٹر پروگرام اور ہر اسمارٹ فون کی روح ہے۔ لیکن یہ لفظ آیا کہاں سے؟ اس لفظ اور اس کے پیچھے موجود پورے تصور کا صحرا ایک عظیم ریاضی دان محمد ابن موسیٰ الخوارزمی کے سر ہے، ایک ایسی شخصیت جن کا نام ہی جدید ٹیکنالوجی کی بنیاد بن گیا۔ دیکھیے، الخوارزمی نے نہ صرف الجبرا کو ایک منظم علم کے طور پر متعارف کروایا، بلکہ ان کے اپنے نام الخوارزمی کو جب لاطینی زبان میں لکھا گیا تو وہ الگورتھمی بن گیا، اور بس یہیں سے ہمیں لفظ الگورتھم ملا۔ اتنا ہی نہیں، آج ہم جو 0 سے 9 تک کے ہند سے استعمال کرتے ہیں، انہیں یورپ تک پہنچانے کا سہرا بھی انہی کے سر ہے۔ اچھا، اب ایک اور سائنسی شعبے کی بات کرتے ہیں، بصریات یعنی روشنی اور بینائی کا علم۔ یہ ہماری دنیا کو سمجھنے کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اس شعبے میں انقلاب برپا کرنے والے تھے ابن الہیثم، جنہیں بجا طور پر جدید بصریات کا بانی کہا جاتا ہے۔ ان سے پہلے صدیوں تک یہ مانا جاتا تھا کہ ہماری آنکھوں سے روشنی نکلتی ہے جو چیزوں کو دیکھنے میں مدد دیتی ہے۔ ابن الہیثم نے اس پرانے نظریے کو چیلنج کیا۔ ابن الہیثم نے صرف نظریہ پیش نہیں کیا، بلکہ پہلی بار تجربات سے ثابت کیا کہ بینائی کا عمل اس کے بالکل الٹ ہے۔ روشنی چیزوں سے ٹکرا کر ہماری آنکھوں میں داخل ہوتی ہے۔ یہی اصول بعد میں کیمرہ آبسکیورا کی بنیاد بنا، جو آج کے کیمرے کی بالکل ابتدائی شکل تھی۔ در حقیقت ان کا مفروضے اور تجربات پر زور دینا ہی جدید سائنسی طریقہ کار کی روح ہے۔ تو اب واپس آتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ سرجری یعنی جسمانی علاج کا فن، وہ کون تھا جس نے اسے ایک منظم علم کی شکل دی؟ اس سوال کا جواب ہمیں اندلس یعنی اسپین میں ملتا ہے۔ الزہراوی، انہیں جدید سرجری کا بانی مانا جاتا ہے، اور انہوں نے طب کے اس شعبے میں ایسا انقلاب برپا کیا جس کی گونج آج کے آپریشن تھیٹرز میں بھی سنائی دیتی ہے۔ الزہراوی کا کارنامہ صرف ایک کتاب تک محدود نہیں تھا۔ انہوں نے ایک 1500 صفحات پر مشتمل تصویری انسائکلوپیڈیا التصریف لکھی، 200 سے زائد جراحی کے آلات ایجاد کیے، اور ان کی کتابیں آنے والی 5 صدیوں تک یورپ کی میڈیکل یونیورسٹیوں میں بنیادی نصاب کے طور پر پڑھائی جاتی رہیں۔ یہ ایک شاندار مثال ہے کہ ان کا کام کتنا اثر انگیز تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انقلابی نظریات
اور علوم اسلامی دنیا سے نکل کر باقی دنیا خاص طور پہ یورپ تک پہنچے کیسے؟ یہ علم ایک عظیم پل کے ذریعے مغرب تک پہنچا۔ پہلے بغداد جیسے علمی مراکز میں یہ علوم پروان چڑھے، پھر یہ اسپین پہنچے جہاں قرطبہ اور طلیطلہ جیسے شہروں میں مسلمان، یہودی اور عیسائی علماء نے مل کر ان انمول عربی کتابوں کا لاطینی میں ترجمہ کیا۔ یہی ترجمے کشتیوں اور قافلوں کے ذریعے یورپ کی نئی یونیورسٹیوں تک پہنچے اور اس فکری بیداری کو جنم دیا جسے ہم نشاط الثانیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ان تمام حقائق کو جاننے کے بعد اب ہم تاریخ کی ایک زیادہ مکمل اور واضح تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسانی ترقی کی کہانی کسی ایک قوم یا تہذیب کی میراث نہیں، یہ ایک مشترکہ ورثہ ہے، ایک ایسا خوبصورت قالین جسے مختلف ثقافتوں نے اپنے علم اور ہنر کے دھاگوں سے مل کر بنا ہے۔ جیسا کہ ایک جدید مورخ نے کہا، اسلامی سنہری دور کے سائنسدانوں نے وہ فکری بنیاد فراہم کی جس پر یورپی نشاط ثانیہ کی عمارت کھڑی ہوئی۔ یہ قول اس تاریخی رشتے کی اہمیت کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے، تاریخ کے اوراق میں مزید کتنی ایسی پوشیدہ کہانیاں اور فراموش شدہ ذہین شخصیات موجود ہیں جو دریافت ہونے کی منتظر ہیں؟ شاید سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ علم کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔